Assalamu alaikum Nazareen, and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani, joining you from the District of Columbia International School, an advanced language learning and international baccalaureate school. 19वीं सदी के मशहूर ऑथर ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, तालीम एक तारीफ के काबिल अमल है, लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये हमें वो नहीं सिखा सकती जिसे सीखना ज़रूरी होता है. इंटरेस्टिंग, बहुत गहरी बात है, और यकीनन आप जैसे स्मार्ट देखने और सुनने वालों के लिए इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं. और नहीं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सारे स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें. बात हो रही है सीखने की, तो आज के शो में हम आपके लिए ला रहे हैं सीखने से मुतालिक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका कोई ख़ास मकसद है, क्लियर और सॉलिड मकसद. ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पत्थरों पर नक्श निगार क्यों बनाना सीख रहे हैं? आर्ट्स भी साइंस और टेक्नोलॉजी से कम अहम नहीं. साइंस और टेक्नोलॉजी में लड़कियां अब सबसे आगे. हाथ से तख्लीक किए जाने वाले बहुत कम फ़न ऐसे हैं जो किसी स्कूल कॉलेज में सिखाए जाते हों. इसका एक मनफी असर ये होता है कि इनमें से बहुत से फ़न आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं. पाकिस्तान की सकाफ़त और तहज़ीब से जुड़े संग तराशी और नक्काशी के फ़न उन आर्ट फॉर्म्स में शामिल हैं जिनको अगली जनरेशन तक पहुँचाना उनकी बका के लिए ज़रूरी हो गया है. देखिए इस्लामाबाद से नासिर महमूद की ये रिपोर्ट. किसी भी खित्ते की तहजीब और सकाफत की बका इसी में पिन्हा है कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो और इसकी आबियारी की जाती रहे. इसी ख्याल के पेश नज़र इस्लामाबाद में लोक विरसा में बच्चों को मुख्तलिफ फ़नून से रोशनास करवाने का एक सिलसिला शुरू किया गया है. गो कि इस हुनर के सीखने वालों की तादाद कम है, लेकिन ये बच्चे पत्थर और लकड़ी पर नक्शो निगार के सदियों पुराने फ़न में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं. पत्थर का काम तो हज़ारों साल पहले लोग करते थे. ये टेक्सला का काम है और गंधारा आर्ट है, यानी गंधारा आर्ट भी है. इसमें स्लेट स्टोन के ऊपर भी काम हुआ है. तो ये मैं तकरीबन 16 साल से ये काम मैं कर रहा हूँ और 3-4 साल से मैं ये काम सिखा रहा हूँ. तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस काम को सीखें. अब चंद लोग रह गए हैं टेक्सला में जो लोग जो है ये कंदाकारी, पत्थर पे कार्विंग और इनग्रेविंग को जानते हैं. बहुत कम लोग रह गए हैं. लकड़ी पर नक्काशी के दिलकश काम के माहिर समीउल्लाह कहते हैं कि इस नापैद होते फन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि इसे आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया जाए. ये हमारा कल्चर है, ये ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हम काम मज़ीद आगे फैलाएं, मज़ीद इसको बढ़ाएं. जितना हमसे हो सके या हो सका तो हम इंशाअल्लाह इसको बढ़ाएंगे. जब मैंने बच्चों को क्लास दी, बच्चों को मैंने सिखाया, तो मुझे खुशी पैदा हुई. आज मैंने देखा कि 3 बच्चियां इंशाअल्लाह 7 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएंगी जो लेकर आर्ट का काम सीख लेंगी. चौथी जमात की तालिबा आमना भट्ट कहती हैं कि ये फ़न मुश्किल ज़रूर है, लेकिन लगन से किया जाने वाला काम मुश्किल नहीं रहता. हम लैकर्स पेंटिंग के लिए आए हैं लोक विरसा में. ये काम देखने में जितना इजी लगता है, करने में उतना टफ होता है. जो बात हमें नहीं समझ आती वो हम लोग अंकल से पूछ लेते हैं जो हमें सर सिखा रहे हैं. हम उनसे पूछते हैं कि ये काम कैसे करना है, फिर वो हमें सिखाते हैं, पूरी डिटेल में बताते हैं वो हम लोगों को. अगर ध्यान से सीखो तो बहुत मज़ा आता है, इजी है काम. लोक विरसा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फौजिया सईद के नज़दीक इस काविश से सकाफत और हुनर से बच्चों का ताल्लुक उस्तवार करने में हौसला अफजा पेशरफ्त हो सकेगी. हमने बहुत कोशिश की है कि हम स्कूल से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं. हम उन्हें कह रहे हैं कि घरों में भी जैसे ईद आती है, बर्थडेज आती हैं, बच्चों को कहें कि ख़ुद कार्ड्स बनाया करें. थोड़ा एक क्रिएटिव एलिमेंट जो वो टैब ले लिया या फ़ोन पे गेम्स खेल ली, उससे वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं आता जो हाथ की बनाई हुई चीज़ों से आता है. और फिर इससे अपनी तहज़ीब के साथ, अपनी ट्रेडिशन के साथ जुड़ते हैं. इससे हमारी जो हम कहते हैं कि एक सकाफ़ती शनाख्त है वो रीइंफोर्स होती है. हम क्यों नहीं ये ट्रेडिशन डालें कि कोई हाथ से बनी हुई चीज़ को खूबसूरत, कोई पेपर मैशे का कोई बोल अपने बच्चों को दें. ये ज़ौक़ जो है ये डेवलप करना पड़ता है.
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نسل کو دوسری نسل کو ایک طرح سے تحفہ دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو وہ کوڑے میں پھینک جائے گی ہماری اپنی ثقافت اور ہماری شناخت. لوک ورثہ ہر ماہ ایسے ہی کسی نہ کسی ہنر سے بچوں کو متعارف کروانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ پاکستان کے فن و ثقافت کے فروغ کو ممکنہ حد تک یقینی بنایا جا سکے. کیا آپ نے STEM کا نام سنا ہے؟ یہ ابریویشن ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کی، وہ سبجیکٹس جنہیں پڑھنے کے لیے امریکی اسٹوڈنٹس پر بہت زور دیا جاتا ہے. مگر واشنگٹن DC کے نزدیک ایک لائبریری نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد STEM میں آرٹ کو بھی شامل کرنا ہے. دیکھیے وائس آف امریکہ کی جون 100 کی رپورٹ ثاقب علیہ السلام کی زبانی. اس کمرے میں 8 سے 12 سال کی عمر کے بچے اسٹرابیز کی مدد سے مختلف ڈھانچے بنا رہے ہیں. اسٹرابیز بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک تعمیراتی کٹ ہے. بچوں کو چیزیں بنانے کے لیے سامان تو دیا گیا ہے لیکن تفصیلی ہدایات نہیں. مجھے یہ کریٹو ہونے کی وجہ سے بہت پسند ہے. ان کے ساتھ کوئی ہدایات نہیں ہے، آپ واقعی وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا. یہ بچے واشنگٹن کے نزدیک واقع الیگزینڈریا پبلک لائبریری کی جانب سے STEAMtivity نامی منفرد کلاسوں میں حصہ لے رہے ہیں. ڈائنا پرائس لائبریری کی یوتھ سروسز کے نگران ہیں. STEAMtivity ایک ایسا پروگرام ہے جس میں STEAM یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس، ریاضی اور تخلیقی سوچ کو اکٹھا کیا گیا ہے. ان پروگراموں میں مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز شامل ہوتی ہیں، مثلاً لیگو کے مائنڈ اسٹارمز روبوٹس وغیرہ، اور اسی طرح سادہ نوعیت کی ٹیکنالوجی کے آرٹس پر مرکوز پروگرامز، مثلاً اپنا موسیقی کا ساز خود بنانا وغیرہ. اس لائبریری کو امریکن لائبریری ایسوسی ایشن اور ڈزنی کی جانب سے اس پروگرام کے لیے خصوصی گرانٹ ملی ہے. ہمارے زیادہ تر پروگرام غیر محدود نوعیت کے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کسی بھی قسم کی چیز جو وہ چاہتے ہوں بنا سکتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے اپنی مرضی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس سے بچوں میں زیادہ اعتماد پیدا ہوگا اور وہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور ریاضی کے بارے میں مزید مثبت طریقے سے سوچ سکیں گے. میں نے مستقبل کا ایک خلائی جہاز بنایا ہے جس کا نام ریچرڈز اسپیس شپ ہے. پہلے میرا خیال تھا کہ میں ایک مکان بنا رہا ہوں اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ڈراؤنی چیز بننے جا رہی ہے. میں نے پہلے ایک پھول بنایا اور پھر میں نے سوچا کہ مجھے سورج بنانا چاہیے. STEAMtivity پروگرام لائبریری کی جانب سے علاقے کے کم آمدنی والے گھرانوں اور یہاں کے تارکین وطن تک پہنچنے کی کوششوں کا بھی ایک حصہ ہے. صومالیہ سے یہاں آ کر بسنے والے محمد حنیف اس پروگرام میں اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں. وہ یہاں دوبارہ آنے کی شدت سے منتظر تھیں. اس پروگرام نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں اور ان کی معمول سے ہٹ کر سوچنے کی حوصلہ افزائی کی ہے. انہیں ایسی چیزیں کرنے کا موقع ملا ہے جو وہ عام طور پر اپنے گھر میں یا کھیل کے میدان میں نہیں کرتی. میرے بچے گھر پر رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے انہیں یہاں آ کر ان چیزوں کے بارے میں سیکھ کر واقعی خوشی ہوتی ہے جو گھر پر نہیں ہے. اس سے انہیں مختلف آئیڈیا سامنے لانے اور مختلف چیزیں بنانے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے. اور ڈائنا پرائس کا خیال ہے کہ یہ پروگرام جو بچوں کو آزادی کے ساتھ الگ سے اور ایک ٹیم کے طور پر بھی کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، انہیں ایسی مہارتیں سیکھنے میں مدد دے گا جو ان کی زندگیوں کے تمام شعبوں میں فائدہ مند ہوں گی. لوگ اکثر بچوں کی سیکھ سکنے کی صلاحیت کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے. امریکی ریاست میریلینڈ کے شہر کے ایک 9 سال کے لڑکے نے ایسے لوگوں کو اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے. اس لڑکے کا 3D پرنٹنگ کا شوق اسے وائٹ ہاؤس تک لے گیا. دیکھیے ندیم یعقوب کی زبانی. یہ ٹیڈی بیئر کا ماڈل، ڈزنی کے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کا محل اور سوالیہ نشان والا کپ ان کھلونوں اور ماڈلز میں شامل ہیں جو 9 سالہ جیکب نے اپنے 3D پرنٹر پر بنائے ہیں. بلبلے بنانے کی یہ چھڑی بہت خاص ہے کیونکہ اس سے صدر براک اوباما نے بلبلے بنائے تھے. جیکب طالب علموں کے اس گروپ میں شامل ہے جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے حالیہ سالانہ سائنس فیئر میں اپنی ایجادات اور تجربات پیش کیے. Jacob, it looks like you have an entire product line here. Explain to me what it is that you've been doing. وائٹ ہاؤس کا سائنس فیئر میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا. اپنے گھر کے تہہ خانے میں جیکب ہر روز وہ کچھ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. میں ہر روز ایک چیز پرنٹ کرتا ہوں. یہ چیز تقریباً بن چکی ہے. میں نے 3D پرنٹر پر ایک کپ بنا لیا.
A 3D printed cup. उसने अपने 3D प्रिंटिंग जर्नल में उन तमाम चीजों की फहरिस्त बना रखी है जिन्हें वो बनाना चाहता है। It's always so many things to इन चीज़ों की फहरिस्त हमेशा बहुत बड़ी होती है जो मैं अपने 3D प्रिंटर पर बनाना चाहता हूँ, और मैं अपनी इस कॉपी में इन तमाम चीज़ों के आइडियाज़ और तरीके लिख लेता हूँ ताकि इन पर अमल कर सकूँ। इसलिए जब मैं इन्हें प्रिंट करता हूँ तो इससे मुझे थोड़ी बहुत मदद मिलती है। जेकब ने 3D प्रिंटिंग पिछले साल डिजिटल हार्बर फाउंडेशन नामी एक समर कैंप में सीखी थी, जो नौजवानों के लिए टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम स्पॉन्सर करती है। उसने असल में सिर्फ 3D प्रिंटिंग की क्लास ली थी, जो एक अच्छी चीज थी, और हमें खुशी थी कि समर कैंप में जेकब यहाँ हमारे साथ था और वो क्लास में अपने दूसरे साथियों की मदद करता था। जेकब को एक कंपनी की जानिब से ये 3D प्रिंटर उनके उस खत से मुतासिर होकर दिया गया था जिसमें जेकब ने उनसे एक प्रिंटर की दरख्वास्त की थी। वो इसे इस्तेमाल करके उन्हें ये बताना चाहता था कि वो बच्चों के लिए कितना आसान है। जेकब ने छोटी उम्र में ही टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया था। उसे अपने वालिद के आईपैड पर खेलना और जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते थे तो उनकी गोद में बैठना पसंद था। अब जेकब अपने 3D प्रिंटर के लिए तमाम डिजाइन इस कंप्यूटर पर बनाता है जिस पर वो और उसके वालिद दोनों काम करते हैं। मुझे 3D प्रिंटिंग पसंद है क्योंकि आप इस पर बहुत सी चीजें बना सकते हैं। आप इस पर मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ तजुर्बाती चीजें बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग में जेकब की गहरी दिलचस्पी और जोश खरोश की बिना पर उसे व्हाइट हाउस के साइंस फेयर में मदऊ किया गया, जहां उसने सदर बराक ओबामा को ये तजवीज़ पेश की कि वो बच्चों के लिए एक साइंस कमेटी तश्कील दें। That starts explaining to us what's interesting to them and what's working and could help us shape advances in STEM education. Anyway, that was Jacob's idea. So, way to go, Jacob. We're going to follow up on that. जेकब जिसके पास टाइकोंडो की ब्लैक बेल्ट है और खाने पकाने में भी दिलचस्पी रखता है, वो मुस्तकबिल के लिए पुरज़म है और वो सब उसके अपने बारे में नहीं है। मैं जो चीजें बनाऊंगा इनमें सबसे पहले नंबर पर मसनूई आज़ा हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से लामुतनाही खुराक तैयार करना। मैं जो तीसरा काम करूंगा वो बूढ़े लोगों की मदद के लिए कंप्यूटर वाले रोबोट बनाना है। ये एक मुतासर करने वाली फहरिस्त है और जेकब पहले ही उन्हें बनाने की राह पर चल रहा है। यहाँ एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाने का सोचने से पहले ये जान ले कि ब्रेक के बाद आ रहा है ये। These two pieces together. So we took all of our flat pieces and made it into a little dress. We'll be right back. लड़कियों को अक्सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फील्ड में आगे बढ़ने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इन रुकावटों के बायस लड़कियां इस फील्ड से और दूर हो जाती हैं। लेकिन अब एक प्रोग्राम के जरिए लड़कियों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की हौसला अफजाई की जा रही है। आयशा खालिद की ज़ुबानी देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका के माइक ओसलिवन की ये कहानी। न्यूयॉर्क में 150 लड़कियों और लड़कों को एक हैकाथॉन नाम के मुकाबले में चैलेंज दिया गया कि वो विटकोड वेबसाइट पर कंप्यूटर कोडिंग के इस्तेमाल से लावारिस जानवरों को पनाहगाहों में पहुंचने में मदद देने वाली वीडियो बनाए। आपको ये प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत से कोडिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल करने होते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प काम है। मुल्क के दूसरे किनारे विटकोड के दफ्तर में इस वेबसाइट की शरीक बानी प्रोग्राम के बारे में बता रही हैं, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स पर पोस्ट करने के लिए बनाई जाने वाली वीडियोस की कंप्यूटर कोडिंग सिखाता है। लड़कियां इसके लिए ग्राफिक्स और तस्वीरों का इंतखाब करती हैं। इसे हमारे सॉफ्टवेयर पर अपलोड करें। वो प्रोग्रामों और स्क्रिप्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और इस मवाद में रद्दो बदल के लिए खुद अपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे। न्यूयॉर्क के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले इस ग्रुप को ये मालूम हुआ कि लावारिस जानवरों की मदद के लिए इनकी बनाई गई मुख्तसर वीडियो ने ये मुकाबला जीत लिया है। आपको दर हकीकत बहुत ज्यादा जहानत और रियाजी में महारत दरकार होती है, क्योंकि कभी किसी जानवर को हरकत करता हुआ दिखाने के लिए आपको उस जाविये के मुतालिक सोचना पड़ता है जो आप दिखाना चाहते हैं, और ये कि आप उसे कितने कदम चलता हुआ दिखाना चाहते हैं। वेब पर मबनी ये प्रोग्राम कंप्यूटर कोडिंग को मरहलावार तरीके से सिखाता है और लड़कों की तरह लड़कियां भी मुकाबले के इस माहौल में कामयाबी हासिल करती हैं। हमें लड़कियां घबराई हुई दिखाई नहीं देती। हम उन्हें ग्रुप्स में और प्रोजेक्ट्स चलाने में सबकत लेते हुए देखते हैं और वो अपनी महारतें इस्तेमाल करने के बारे में ख्वाब देखती हैं। I would create a video game website or like a TV show website or something like that. और वो अपने बारे में रवायती तासुरात को तोड़ रही हैं।
جب آپ کسی کوڈنگ کرنے والے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے ایک مرد کا، ایک محنتی اور خپتی کا۔ آپ کے ذہن میں کم از کم روایتی طور پر کسی ایسے شخص کا تصور نہیں آئے گا جو تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہو، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس روایتی تصور کو تبدیل کرنے کی شروعات کر رہے ہیں۔ وہ ایک اہم مقصد کے فروغ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ ہم نے اس سلسلے میں بہت محنت کی اور ہم نے ملک بھر میں کتوں اور تمام جانوروں کی مدد کے بارے میں آگہی بڑھانے کے لیے مفید معلومات فراہم کی، اور انہوں نے اس عمل کے دوران کمپیوٹر کی اہم مہارتوں پر عبور حاصل کیا۔ یہ تو تھا لڑکیوں کو کمپیوٹر پروگرامرز بنانے کی حوصلہ افزائی کی ایک انیشیٹو۔ مشکل یہ ہے کہ دنیا میں لڑکوں کے مقابلے میں ایسی لڑکیوں کی تعداد کم ہے جو بڑے ہو کر سائنسدان بننا چاہتی ہیں۔ ڈینور سائنس میوزیم نے اس رجحان کو بدلنے کے لیے ایک ایسے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس میں ہزاروں لڑکیوں کو سائنس کے شعبے سے منسلک خواتین سے ملنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، یہ جانیں ہماری اگلی رپورٹ میں۔ جب کیریئر کی بات آتی ہے تو لڑکیاں کچھ انوکھا کرنا چاہتی ہیں۔ میں بڑی ہو کر مرین بایولوجسٹ بننا چاہتی ہوں۔ میں بڑے ہو کر سائنسدان بننا چاہتی ہوں۔ ڈینور سائنس میوزیم کے سالانہ پروگرام میں لوگ بڑی تعداد میں اپنی بیٹیوں کو لائے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ بڑے ہو کر سائنس کا شعبہ بھی اپنا سکتی ہیں۔ ماحولیاتی انجینئر ڈینیلا کیسٹنیڈا گلٹر کی مدد سے شہر میں پانی کے نکاسی کا نظام سمجھا رہی ہیں۔ یہ میز آپ کو دکھائے گی کہ کس طرح پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور کیوں اس کی صفائی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک جالی نما کپڑے پر پرندوں کے ماڈلز لٹکائے گئے ہیں۔ فیلڈ بایولوجسٹ ایملی اسی انداز میں پرندوں کے رویوں پر تحقیق کرتی ہیں۔ ہم یہ چھوٹا سا آلہ جو کہ ریڈیو ٹریک کہلاتا ہے پرندوں پر لگاتے ہیں اور پھر ان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مگر اس میلے میں صرف فیلڈ ورک کی بات نہیں ہو رہی۔ ڈریس ڈیزائنر میگن بتا رہی ہیں کہ کس طرح سائنس اور جیومیٹری انہیں ڈریس ڈیزائننگ میں مدد دیتی ہے۔ ہم 2 ڈائمینشنل آئیڈیاز اور ڈرائنگز کی مدد سے اپنی دوست کے لیے ایک 3 ڈائمینشنل ڈریس تیار کریں گے۔ These 2 pieces together. So we took all of our flat pieces and made it into a little dress. انجینئر ٹنیشا راس عالمی خلائی ادارے کا ایک کمپیوٹر سرکٹ بورڈ دکھا رہی ہیں جسے مرمت کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے ایونٹس پر جانے سے آپ کو ایروسپیس انجینئر سے ملنے کا اور اپنا کریئر چننے کے حوالے سے مدد ملے گی۔ اب بات ہو جائے سائنس جرنلزم کے بارے میں۔ کیلا میچنر گرلز ان سائنس کی آرگنائزر کولین کارٹر کا انٹرویو کر رہی ہیں۔ آپ نے اس ایونٹ میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں ایک ماں ہوں اور میری 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے لیے یہ اہم ہے کہ میری بیٹیوں کو معلوم ہو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے لیے کسی بھی شعبے کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ میں بڑے ہو کر ناول لکھنا چاہتی ہوں۔ زبردست، مجھے امید ہے کہ مستقبل میں کبھی میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھوں گی۔ اس میلے میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے تاکہ وہ سائنس کے مختلف رنگ دیکھ سکیں اور بڑے ہو کر سائنس کو بطور کیریئر اپنانے کے بارے میں سوچ سکیں۔ اینڈ اٹس ٹائم فار اے بریک، لیکن ایک بہت چھوٹی سی بریک، لیکن جلدی سے واپس آئے گا کیونکہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ اداکاروں کی یہ پرفارمنس ناظرین کے سامنے گرگٹ کے رنگ بدلنے کی ایک کہانی پیش کرتی ہے۔ ٹنگا ٹنگا 2010 میں کینیا کے ایک اینیمیٹڈ ٹیلی ویژن سیریز کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ اس کی سٹیج کی پیشکش میں مانے ہوئے اداکار جان سی بی اوکومو نے مسٹر سمبا کا کردار ادا کیا۔ اس کا سواحلی زبان میں مطلب ہے شیر۔ We'll be right back. کہتے ہیں سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ مشرقی افریقہ کے ملک کینیا کا مسائی نام کا ایک قدیم قبیلہ یہاں آنے والے ٹورسٹ میں اپنے کلچرل رنگوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ امریکہ سے شروع ہونے والا ایک پروگرام مسائی قبیلے کی خواتین کو کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ یہ پروگرام کیا ہے، جانیے محمد عاطف سے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جو تیار کی گئی ہے کینیا اور امریکہ میں۔ گلوریا کوتنٹے ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ کینیا سے میڈیکل کی اس طالبہ نے ان 8 ہفتوں میں بہت کچھ سیکھا ہے جو اس نے واشنگٹن اور اس کے گرد و نواح کے اسپتالوں میں گزاری، اور اسے امید ہے کہ وہ یہ معلومات اپنے اعلیٰ حکام کے ساتھ بانٹے گی۔
The doctors are great. میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے. یہاں ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. میں نے ایسی بہت سی چیزیں کی جو میں اپنے ملک میں نہ کرتی. میں نے ایمرجنسی میں مریض کا معائنہ کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرنا سیکھا ہے. یہ پروگرام ہمارے کالج میں نہیں ہے. میں مستقبل میں وہاں یہ پروگرام شروع کرنا چاہوں گی. ایسے بڑے اسپتال میں ایک خاتون کو طب کی تربیت حاصل کرتے دیکھنا کوئی غیر معمولی چیز نہیں. لیکن گلوریا کا تعلق کینیا اور شمالی تنزانیہ کے مسائے قبیلے سے ہے، جہاں نصف سے بھی کم لڑکیاں پرائمری اسکول جاتی ہیں اور صرف 1% کالج تک پہنچتی ہیں. میرے ملک میں مسائی لڑکی کا طب کی تعلیم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. مجھ سے بہت بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم ایک مسائی ہو اور طب کے کالج میں ہو، یہاں تک کیسے پہنچی؟ میرے لیے یہ ایک بہت اچھا سفر تھا. گلوریا کا سفر اس وقت شروع ہوا جب اسے مسائی گرلز ایجوکیشن فنڈ کے بارے میں پتہ چلا. ایک امریکی تنظیم جو ضرورت مند نوجوان مسائی خواتین طالبات کو کینیا میں مفت تعلیم اور ہاسٹل کے لیے وظیفہ دیتی ہے. اس کی بنیاد 1999 میں باربرا شاء نے رکھی تھی، جنہیں یقین تھا کہ تعلیم عورتوں، ان کے خاندانوں اور معاشرے کی فلاح اور انہیں غربت سے نکالنے کے لیے ضروری ہے. شاء 2013 میں انتقال کر گئی، لیکن ان کی بیٹی ٹریسی نے یہ کام جاری رکھا ہوا ہے. اس کی شروعات 2 ننھی لڑکیوں سے ہوئی جنہیں وہ تصویر کشی کے ایک دورے میں کینیا میں ملی تھی اور مسائی لوگوں کے گاؤں میں ان کے ساتھ رہی تھیں. ایسا ہر فرد جس کا دل گلوریا کے دل جیسا ہو، جو واپس اپنے لوگوں میں جا کر تبدیلی لانا چاہتا ہو، میرے خیال میں اس کی مدد کرنے اور اسے تمام مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ واپس جا کر اس کے پاس جو کرنے کا موقع ہے وہ ناقابل یقین ہے. گلوریا کوٹنٹے اب کینیا میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ہے اور یونیورسٹی آف نائروبی اسکول آف میڈیسن میں طب کی تعلیم کا 5واں اور آخری سال مکمل کر رہی ہے. انٹرسٹنگ. لیکن کینیا میں نوجوان نسل کو کچھ نیا سکھانے کی صرف یہی ایک کوشش نہیں. جی یہ کہانی بھی کینیا سے ہی ہے، جہاں ایک مقبول کارٹون سیریز ٹنگا ٹنگا ٹیلز کو ایک لائیو میوزیکل پرفارمنس کی شکل دی گئی ہے. اسٹیج پر ایکٹرز جانوروں اور دوسرے کرداروں کا روپ ڈھالتے ہیں تاکہ بچوں کو افریقن لوک کہانیوں سے انٹروڈیوس کیا جا سکے. یہ کہانی نائروبی سے. اداکاروں کی یہ پرفارمنس ناظرین کے سامنے گرگٹ کے رنگ بدلنے کی ایک کہانی پیش کرتی ہے. ٹنگا ٹنگا 2010 میں کینیا کے ایک اینیمیٹڈ ٹیلی ویژن سیریز کے طور پر شروع ہوئی تھی. اس کی اسٹیج کی پیشکش میں مانے ہوئے اداکار جان سی بی اوکومو نے مسٹر سمبا کا کردار ادا کیا. اس کا سواحلی زبان میں مطلب ہے شیر. یہ ایک مختلف قسم کی اداکاری ہے کیونکہ یہ حاضرین کی شرکت کا شو ہے. حاضرین کا اس پر رد عمل دینا اور ان کے مسکراتے چہروں اور انہیں ہاتھ ہلاتے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ناچتے ہوئے بہت خوش دیکھنا. اب تک تقریباً 5000 بچے موسیقی کا یہ شو دیکھ چکے ہیں. مجھے یہ اچھا لگا کیونکہ میں اکثر ٹنگا ٹنگا دیکھتی ہوں اور یہ بہت مزاحیہ ہے. اگر آپ بچوں کو تخلیق کاری اور خیال آرائی کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو ان کے ذہن کھل جاتے ہیں. ٹیلی ویژن اور اسٹیج کے میوزیکل شو دونوں کو کلاڈیا لوئڈ نے تحریر کیا ہے. یہ شو انہیں ایک طرح سے یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کے پاس زندگی میں پسند کا انتخاب موجود ہے. وہ بھی کہانیاں بنا سکتے ہیں اور ہر چیز صرف رٹے سے حاصل نہیں ہوتی. اس لیے میرے نزدیک یہ چیز بہت اہم تھی کہ ٹنگا ٹنگا بہت دلچسپ اور تخیل سے بھرپور ہو. مصنفہ لوئڈ کا کہنا ہے کہ وہ شو کی مزید قسطوں کو اسٹیج کے لیے ڈھالنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اینڈ یہ تھا ہمارا آج کا شو. ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کر کے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.